میرے ساتھ اپنی بھی، وہ غصے میں دانت پیستے ہوئے بولا تھا۔ عبیر نے حیرت سے دیکھا اسے، دل تو جیسے رک رک کر دھڑک رہا تھا، وہ اتنی آسانی سے بھول گیا۔ سائیں آپ شادی کر لیں گے؟ مجھے گاؤں چھوڑ آؤ۔ مجھے نہیں آنا، شادی میں چھوڑے مجھے۔ عبیر غصے میں خود کو چھڑواتے ہوئے رو پڑی۔ شش، رونا بند کرو، ہم گھر چل کر بات کرتے ہیں، اب گھر سے اکیلے نہیں نکلنا، سمجھ رہی ہو؟ وہ نرمی سے اس کے آنسو صاف کرتا، خاموش آنکھوں میں دیکھتا بے چین ہوا تھا، سکون سے گھر جا کے بات کرنا چاہتا تھا اس سے۔ وہ شرمندہ تھا اپنی ماں کی باتوں میں آ کر اس پر الزام لگانا۔ خود سے دور رکھنا آسان نہیں تھا، آج اس کا یہ قدم اٹھانا مرتضیٰ کو پریشان کر گیا تھا۔ پھر گھر سے بھاگو گی؟ گھر کے باہر گاڑی روکتا ہوا اسے دیکھ کر پوچھا۔ بھاگی نہیں تھی، نانی اماں کو بتا کر گئی تھی، انہوں نے آپ کو بھیجا تھا نا؟ وہ خفا سی لگی تھی۔ مرتضیٰ نے اسے غور سے دیکھا، گھنی پلکیں جھکی ہوئی، روئی روئی سی، وہ معصوم پری دل کے بہت قریب لگی تھی، پھر کیسے جدائی کا سوچ سکتا تھا؟ اب تو بس کچھ غلط فہمیاں تھیں، وہ جلد ختم کرنی تھیں۔ باہر آؤ۔ مرتضیٰ گاڑی کا دروازہ کھولے اس کے آگے ہاتھ پھیلائے کھڑا، اس کے اترنے کا منتظر تھا۔ عبیر نے ڈبڈبائی نگاہوں سے پہلے اسے دیکھا، پھر اس کے پھیلے ہوئے ہاتھ کو، پھر غصے میں خود ہی اترتی تیزی سے اندر کی اور چلی گئی۔ اس کی ناراضگی پر وہ گہرا مسکرایا تھا۔ آفاق، تم کب آئے گاؤں میں؟ سب کیسے ہیں؟ اماں ابا، چچا چاچی، آبدہ، مینا، سب کیسی ہیں؟ عبیر جو اندر اداسی سے آ رہی تھی، اپنے کزن کو سامنے بیٹھا دیکھ کر ساری اداسی یکدم اڑن چھو ہو گئی۔ وہ خوشی سے چہکتی دوسرے صوفے پر بیٹھتی، خوشی سے اپنے گاؤں کے ہر قریبی فرد کا پوچھ رہی تھی۔ اپنے تو اپنے ہوتے ہیں، لاکھ شکوہ گلہ سہی، کبھی ان کے ساتھ بہت خوبصورت یادیں وابستہ رہی ہوتی ہیں۔ آفاق نے بھی خوشی سے ہر کسی کا پیغام دیا اسے۔ مرتضیٰ اندر آتا حیرت سے عبیر کے بدلتے خوشی سے چہکتے روپ کو دیکھ رہا تھا اور اس کے کزن کو دیکھا ہوا تھا، گاؤں میں اس لیے پہچان گیا تھا۔ السلام علیکم بھائی، گمبھیر آواز میں سلام پیش کیا۔ وعلیکم السلام سائیں، کیسے ہو؟ آفاق ادب سے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ملا تھا۔ عبیر بیٹا جاؤ، آفاق پہلی بار آیا ہے، کچھ کھانے پینے کو لاؤ۔ نانی اماں اسے دیکھ کر سکون کا سانس لیا۔ کب سے آفاق بیٹھا پوچھ رہا تھا۔ وہ مرتضیٰ کے ساتھ باہر گئی کہتی بات ٹال گئی تھی، اب پھر اسے پہلے والے روپ میں دیکھ کر خوش ہوئی تھی۔ جی اماں، میں ابھی لائی۔ آفاق تم بیٹھو، میں تمہیں اچھا اچھا کھانا کھلاتی ہوں، تمہیں تو میرے ہاتھوں کا کھانا پسند ہے نا؟ یہاں تو میں بہت کچھ سیکھا ہے، وہ تو بے حد خوشی سے اسے بتاتی اٹھی۔ مرتضیٰ حیران سا اسے دیکھے گیا، وہ اسے تو جیسے بھول ہی گئی تھی۔ تھوڑی دیر میں حمید صاحب، احمد اور نور بھی آ گئے تھے، شازیہ بیگم تو اپنے ہی کمرے میں رہیں۔ مرتضیٰ فریش ہوتا وہیں آ گیا، وہ جو اندر نہیں آ رہی تھی، کب سے اپنے کزن کی خدمات میں لگی ہوئی تھی۔ مرتضیٰ خون کا کھول اٹھا تھا جب سے اسے گھور رہا تھا، اور وہ اس کی گوری سے بے نیاز سی اپنی ہی موج میں تھی۔ عبیر، تم سائیں والے سب گاؤں آؤ نا، تمہیں پتہ ہے مینا کی شادی ہو رہی ہے رفیق کے ساتھ، اسی کی دعوت دینے آیا ہوں۔ آفاق نے انہیں کاٹ دیا اور عبیر کی دوست اپنی بہن کی شادی کی خبر دی، جسے سن کر وہ بے حد خوش ہوئی تھی۔ ہائے اللہ، سچی مینا کی شادی ہو رہی ہے؟ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا، میں گاؤں آ جاتی۔ عبیر کی خوشی دیکھنے والی تھی، مینا اس کی پکی سہیلی تھی۔ واہ، ہمیں بھی گاؤں کی شادی دیکھنی ہے، ہم بھی ساتھ چلتے ہیں۔ مرتضیٰ بھائی، نور کو تو بہت شوق تھا گاؤں کی شادیاں دیکھنے کا۔ بہت مبارک ہو بیٹا، ہم لوگ کوشش کریں گے آنے کی، نہیں تو یہ بچے آ جائیں گے، تم لوگ وہیں باتیں کرو، میں تھوڑا تھکا ہوا ہوں، آرام کرتا ہوں۔ بیٹا مجھے بھی اپنے کمرے میں چھوڑ دو، کب سے بیٹھی ہوئی ہوں۔ آفاق بیٹا، تم آج یہیں رک جاؤ، کل چلے جانا، آج شام ہونے والی ہے، دادی اور حمید صاحب کہتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ آفی، تم رک جاؤ، آج ہم بہت سی باتیں کریں گے۔ ہاں تم رکو، آج رات محفل لگاتے ہیں۔ احمد نے عبیر کا ساتھ دیا۔ عبیر کی خوشی تو دیکھنے والی تھی، مرتضیٰ کو خود کا اگنور کرنا بے حد غصہ دلا رہا تھا، وہ تو موقع ہی نہیں دے رہی تھی بات کرنے کا۔ اب تو مرتضیٰ کا اس کا کزن چپ رہا تھا۔ آفاق بھائی، آپ کی شادی ہو گئی ہے؟ نور نے سوال کیا۔ سب رات کے کھانے کے بعد ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، بڑے تو سونے چلے گئے تھے اور مرتضیٰ کا دل نہیں تھا یہاں بیٹھنے کا۔ کمرے کی تنہائی سے بہتر تھا اس دشمن جان کا دیدار کرنا جو ضبط کا امتحان لے رہی تھی اس کا۔ کب سے کھانے کے دوران بھی بار بار اپنے کزن کا خیال اور اسے تو جیسے فراموش کیے ہوئے تھی، دل نے شدت سے خواہش جاگی پکڑ کر ہاتھ اس کا لے جائے کمرے میں، پھر خوب حساب کتاب لے اپنا۔ ارے اس کی تو میرے ساتھ بات طے تھی، یہ تو میری اب ہو گئی، تم بھی کر لو۔
آفاق تمہیں یاد ہے شاید چچا اس کی بیٹی سونم بڑی سونی ہے، کہو تو بات چلاؤں۔ اف عبیر تمہاری یہ تیز رفتار سے چلتی زبان کہیں بھی شرمندہ کر دیتی ہے، خود کو نہیں دوسروں کو۔ کاش عبیر دیکھ لیتی کسی کی خونخوار نظروں کو تو شاید ہی خود کو بولنے سے روکتی۔ احمد اور نور کے کہکہے نے محفل میں مزید اضافہ کیا۔ مرتضیٰ کی غیرت گوارا نہیں کر رہی تھی مزید وہاں بیٹھنا، لیکن جیسے اور ثبوت چاہیے تھے اس مجرم کو سزا دینے کے لیے۔ آفاق بیچارہ تھوڑا شرمندہ تھا، کیسے اس کا ساتھ نہیں دے پایا تھا اس وقت ماں بہن کے کہنے پر وہ عبیر کا ہاتھ تھام نہیں پایا۔ یہ تم گاؤں آ کر میرا رشتہ کروانا، اماں ابا سے بات کرو گی تو وہ شاید مان جائیں۔ آفاق نوجوان خوش شکل کا اچھا لڑکا تھا، سیدھا سادہ سا، اپنے رشتے کی بات پر شرما سا گیا۔ ہاں کیسے نہیں مانیں گے، میرے معاملے میں تو بڑے نخرے کر رہے تھے، وہاں ایسا کچھ نہیں چلے گا سمجھا کر بھیجنا، مجھے تو سادہ سی انگوٹھی ایک جوڑا دے کر چپ کروایا تھا۔ میرے معاملے میں تو تم بھی چپ رہے تھے، وہاں اگر چپ رہے تو بیٹھے رہنا، ساری زندگی کنوارے بتا رہی ہوں تمہیں۔ عبیر پوری توجہ سے آفاق سے اپنی بات کر رہی تھی، نور اور احمد ہکا بکا سے بیٹھے عبیر کی باتیں سن رہے تھے، ایک نظر عبیر کو دیکھتے ایک نظر مرتضیٰ کو، جس کے پاس شاید اس وقت گن نہیں تھی لیکن اس سرخ نگاہیں قتل کرنے کو کافی تھیں۔ لیکن عبیر تو آفاق سے شروع سے ہی فری تھی، کزن تھے، ساتھ ایک ہی گھر میں پلے بڑے ہیں، یہاں وہ اپنی ہی بحث میں مصروف تھے۔ اگر ایک نگاہ اس کی اور اٹھتی ہوتی تو شاید زبان پر بریک لگتا۔ تم صبح گاؤں جاؤ گے نا تو مجھے بھی ساتھ لے جانا، مجھے مینو کی شادی سے پہلے چلنا ہے، باقی سب بعد میں جائیں گے۔ سائیں کی بھی نوکری ہے یہاں، وہ بھی شادی والے دن آئیں گے ماموں سائیں والوں کے ساتھ۔ احمد اور نور کا تو گلا خشک ہو رہا تھا مرتضیٰ کے پھٹنے کا انتظار جو تھا، اور وہ ضبط سے مٹھی بھینچے ہوئے ایک آخری گسیلی نگاہ اس پر ڈالتا تیزی سے اٹھ کر اندر چلا گیا۔ مرتضیٰ سائیں کو کیا ہوا، وہ چلے گئے؟ آفاق حیرت سے پوچھا، مرتضیٰ کا یوں اچانک جانا؟ بھائی تھک گئے ہوں گے، کب سے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ان کی جاب تھکا دینے والی جو ہے۔ عبیر جاؤ بائی سے پوچھو کچھ چاہیے تو نہیں انہیں، احمد بات سنبھالتا ہوا بولا، پھر اس بیچاری کو شیر کی جیل میں بھیجنے کو کہہ رہا تھا۔ سائیں جی آپ کو کچھ چاہیے تو نہیں؟ وہ چھوٹے آدھا کو لگا آپ اندر آ گئے ہیں تو کچھ چاہیے ہوگا تو پوچھ لو، جلدی بتائے، مجھے آفاق کو چائے دینی ہے، پھر اسے بتانا ہے وہ کہاں سوئے گا۔ عبیر اندر آتی تیزی سے اپنی بات کہہ دی بغیر اس کے خراب موڈ کو جانے، وہ تو بس گھورتا رہ گیا، پہلے ہی اس کی باتوں نے دماغ خراب کیا ہوا تھا، اوپر سے وہ کزن زہر لگ رہا تھا اس وقت اسے۔ کیا سوچا تھا رات کو سکون سے بیٹھ کر بات کریں گے، اسے پیار سے منائے گا، اور اس نے مزید موڈ کی واٹ لگا دی۔ وہ تو روم میں آیا غصہ ضبط کرنے تھا، سگریٹ نکال کر پینے کا سوچا تھا کہ وہ پھر ٹپک پڑی، تو جاؤ، کس نے روکا ہے، پوری رات اس کی خدمت کرتی رہو جیسے صبح سے اس کے آگے پیچھے پھر رہی ہو۔ ابھی میری کیا ضرورت تمہیں، میری تو فکر ہے نہیں، تمہیں کب سے میرے معاملے میں انجان پھر رہی تھی، ابھی وہی کرو جا کے۔ وہ جو کب سے غصے میں بھرا ہوا تھا عبیر کے بولنے کی دیر تھی پھٹ گیا اچانک سے۔ عبیر حیرت سے اس کے بگڑے ہوئے موڈ کو دیکھ رہی تھی، وہ اس کی کزن سے چل رہا تھا، یہ اندازہ لگانا تھوڑا مشکل تھا اس کے لیے۔ اس وقت چلی جاؤ عبیر، میرا دماغ پہلے ہی بہت گھوما ہوا ہے، مرتضیٰ غصے میں گھورتے ہوئے بولا۔ نہیں سائیں آپ کا دماغ مجھے دیکھ کر خراب ہو جاتا ہے، جا رہی ہوں نا، میں دیکھوں گی نا آپ کا دماغ گھومے گا۔ عبیر کو پہلے ہی اس پر غصہ تھا، آج تو حساب ہی برابر کر دیا، اب تو پکا سوچ لیا تھا گاؤں جا کے ہی رہے گی۔ تمہاری تو کس کی اجازت سے جا رہی ہو اپنے اس آفاق صاحب کے ساتھ؟ میں نے کہا تھا نا عبیر مجھ سے پوچھے بغیر کہیں نہیں جانا۔ اور تم نیچے کیا کہہ رہی تھی بولو؟ اس کی باتوں نے مرتضیٰ کو مزید غصہ دلایا، وہ غصے میں آگے بڑھتا، اس کے دونوں بازوؤں پر مضبوط گرفت کرتا اسے خود کے بے حد قریب کیا۔ اچانک حملہ پر وہ ڈر سے آنکھیں بند کرتی دھیرے سے کھولتی، اسے خود کے قریب پا کر سانس روک گئی۔ اس کی قربت ہمیشہ کی طرح جان لیوا تھی، پھر اتنے دنوں کی دوری پر آج کے دوسرے کے قریب ہونا، سانس لینے بھی مشکل ہوا تھا۔ میں یہاں سے چلی جاؤں گی، آپ دوسری شادی کر لیں اس ہانیہ سے، آپ کی اماں بھی خوش ہو جائیں گی، اور آپ، ہمت کرتی بھرے ہوئے لہجے میں بولی تھی، آنکھیں پھر نم ہوئیں، اس ظالم ہمسفر کی قربت جان لیوا ثابت ہوتی تھی، دھڑکنوں میں شور سا اٹھتا تھا۔ اور میں کیا؟ ہاں بہت آسان لگتا ہے تمہیں یہ سب، تمہیں دیکھ کر پتا کہ کیوں دماغ خراب ہوتا ہے، تمہاری یہی باتیں مجھے موڈ کی واٹ لگا دیتی ہیں، تمہیں سمجھ نہیں آتا، میرے احساسات سمجھ نہیں آتے، یہ جان بوجھ کر ناٹک کرتی ہو بولو۔ مرتضیٰ غصے میں گھورتے ہوئے اس کی نم نگاہوں میں دیکھا۔
سائیں چھوڑے مجھے، آپ کو سمجھ نہیں آتی، کبھی خود کے قریب کرتے ہیں کبھی دور۔ آپ پہلے خود سے فیصلہ کر لیں، آپ چاہتے کیا ہیں مجھ سے۔ لیکن میں نے اب یہاں نہیں رہنا، آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں ہے سائیں، میں نہیں ڈرتی اب۔ کچھ تو ہمت دکھانی تھی۔ وہ اپنے دل کی بات کہہ گئی، خود کو اس سے چھڑوا کر تھوڑی دور ہوئی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، نہ جانے کیا کرے گا۔ کہہ تو دیا ڈرتی نہیں، پر اصل میں جان جاتی تھی اس کے غصے والے روپ سے۔ اچھا تو اب تم نہیں ڈرتی مجھ سے؟ مرتضیٰ جیسے بات سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ تو اب میں تمہیں جیل میں ڈال سکتا ہوں، تم سے وہیں پر اپنے بدلہ لوں گا۔ یہاں تو آج اپنے کزن کو دیکھ کر شیرنی بن گئی ہو۔ وہ کمینہ میرے ایک تھپڑ کا نہیں، سالے کی ہڈی پسلی ایک کر دوں گا، جس کے آتے آج تمہاری زبان چل رہی ہے، اور یہاں میں صبح سے تم سے بات کرنے کو خوار ہو رہا ہوں، اور تم۔ مرتضیٰ کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ اس نے گھورتے ہوئے دھمکی دی۔ عبیر حیرت سے دیکھے گئی۔ سائیں آپ مجھے جیل میں ڈالیں گے؟ وہ صدمہ کی کیفیت میں بولی تھی۔ میں ماموں سائیں کو بتاتی ہوں، ابھی جا کے تم مجھے جیل میں ڈالنے والے ہو، میری معصوم چچا زاد کو مارنے کا سوچ رہے ہو۔ اسے گالیاں دی۔ ہم گاؤں والوں کو کمزور نہ سمجھو سائیں، ہمیں بھی بدلہ لینا آتا ہے۔ صبر۔ عبیر کو تو اپنے کزن کے لیے دھمکی سن کر ہی غصہ آ گیا تھا۔ وہ سارے لحاظ بھول بیٹھی، خود بھی میدان میں کھڑی ہو گئی، جنگ کرنے کو منہ پر ہاتھ پھیرتی دھمکی دی۔ اسے یہ انداز بہت کیوٹ تھا، پر اس وقت مرتضیٰ اس موڈ میں نہیں تھا جو پیاری لگے۔ مرتضیٰ حیرانگی سے اس کے نئے روپ کو دیکھا۔ آج تو کسی اپنے کو دیکھ کر اس کے پر نکل آئے تھے۔ تم آج میرے ہاتھوں سے نہیں بچو گی۔ مرتضیٰ تیزی سے آگے بڑھا تھا۔ وہ اتنی ہی تیزی سے چلاتی ہوئی بھاگی تھی، پر آج شاید ہی اس کے ہاتھوں بچے گی۔ یا اللہ بچاؤ اماں، اماں رک جاؤ، عبیر نہیں تو چھوڑوں گا نہیں تمہیں۔ پیچھے دھمکی دیتے ہوئے تیزی سے آ رہا تھا۔ آج اس کا موڈ ہی نہیں تھا اسے بخشنے کا، اور وہ جو بڑی ہمت دکھاتی نہ ڈرنے کا دعویٰ کر گئی تھی، اب جان لبوں کو آ گئی تھی۔ اس کے ہر آج تک پیش آنے والے خطرناک روپ کو یاد کرتی جان نکل رہی تھی۔ عبیر دروازہ کھولو، ڈرتی نہیں ہو نا؟ سامنے آؤ پھر۔ وہ تیزی سے نانی اماں کے روم خود کو بند کرتی گہرے سانس لے رہی تھی۔ وہ پیچھے دروازے کے وہ کھڑا غصے میں بول رہا تھا، ہائے اللہ، خیر اب کیا کر دیا لڑکی؟ نانی اماں دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے گھورا۔ مرتضیٰ کی آواز آ رہی تھی اور وہ دروازے سے چپک کے کھڑی دل پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی۔ نانی اماں بچا مجھے، وہ سائیں جی نے آج پکا مار دینا مجھے، وہ نہیں چھوڑے گے۔ اماں مجھے چھپا لے، سائیں بہت غصے میں ہیں، مارنے والے مجھے گاؤں بھیج نانی اماں، نہیں تو یہاں آخری رات سمجھ میری۔ وہ ڈرتی ہانپتی ہوئی نانی اماں کے پاس بیٹھی رونے لگی۔ اسے لگا آج واقعی مرتضیٰ کے ہاتھوں قتل ہو جائے گی۔ بیٹا تم جاؤ، جا کے آرام کرو، گھر میں مہمان ہیں، میں سمجھاتی ہوں اسے، ابھی کوئی تماشا نہ کرو دونوں۔ نانی اماں نے وہیں سے باہر کو آواز دی۔ اسے نرم کرنا چاہا۔ عبیر ان کے ہاتھ پکڑے ڈر سے کانپ رہی تھی۔ مجبور نانی اماں کو وہیں بیٹھے سمجھانا پڑا۔ نہیں دادی، یہ ایسے نہیں مانے گی، اسے میرے حوالے کریں، آج اس کی ساری بہادری نکالتا ہوں، دماغ خراب ہو گیا ہے اس کا۔ مرتضیٰ کا غصہ کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت وہ بس عبیر نامی وجود کو ہی ختم کرنے کے موڈ میں تھا۔ وہ کتنا خلوص غصے والا ہے، جانتے ہوئے بھی وہ چھیڑ چھاڑ کر جاتی ہے اس کے ساتھ۔ مرتضیٰ بیٹا جاؤ، باپ آ جائے گا تمہارا، خام خواہ مسئلہ بڑھے گا۔ نانی اماں تھوڑی سخت ہوئیں۔ آج مت بھیجیے گا دادی اماں اسے میرے کمرے میں، ورنہ صبح تک لاش ملے گی اس کی۔ وہ غصے میں دروازے پر ہاتھ مارتا گھرایا۔ عبیر ڈر سے اچھلی۔ دیکھ عبیر، میں کہہ رہی ہوں سدھر جا، ابھی بھی وقت ہے نا۔ کیا کروں؟ مرتضیٰ کا دماغ خراب ایسے غصہ میں نہیں ہوتا تم پر، تمہاری یہی حرکتیں اسے غصہ دلاتی ہیں۔ کل رات بھی پتہ نہیں کیا کر آئی تھی، کچھ بتایا نہیں تم نے، اور اب چلی اپنا بوریا بستر باندھ کر گاؤں۔ نانی اماں اس کی صبح سویرے تیاری دیکھتی غصہ ہوئیں، پر وہ رات بھی ان کی باتیں ڈانٹ سن کر بیٹھی رہی۔ نانی اماں سچ بتا، پوتے سے زیادہ محبت ہے نا تجھے مجھ پر؟ تھوڑا سا ترس بھی نہیں آتا؟ یہی رکی تو شام تک تو میرے جنازے پر کلمہ پڑھتی رہے گی۔ سائیں اب نہیں چھوڑنے والے مجھے، وہ تو جیل بھی بھیج دیں گے اب۔ ہائے اللہ، میری قسمت ہی خراب نکلی، یہی بندہ ملا خطرناک۔ عبیر کو اپنی قسمت پر رونا آیا۔ ایک تو اس شخص نے دل میں جگہ بنائی، پر شاید وہ نہیں بنا پائی۔ اس کے دل میں اپنے لیے کوئی جگہ، اسی بات کا تو رونا آ رہا تھا۔ دل اسے چھوڑ کر جانے کو نہیں تھا، پر اب صورتحال بہت نازک تھی۔ دیکھو عبیر، تم بھی مجھے پیاری ہو، بچی ہو،
اس طرح معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ بیٹھو سکون سے، بات کرو شور سے، تمہارا اس کا حق ہے تم پر غصہ سوال جواب کرنا۔ اگر تم غلط ہو تو یہ سب کر کے تم اسے اور غصہ دلاؤ گی، اس کا دل اپنی طرف سے خراب کرو گی۔ نانی اماں نے پیار سے سمجھانا چاہا۔ وہ نہیں چاہتی تھی یہ دونوں الگ ہوں، ساتھ میں جتنے پیارے لگتے ہیں۔ پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی ان کو، نانی اماں کی سوچ تھی۔ نہیں روکو نانی اماں، ویسے حالات نہیں ہیں، ان آنکھوں سے دیکھ چکی ہوں، یہاں کوئی پسند نہیں کرتا، یہ تو ایک مجبوری کا رشتہ تھا۔ سائیں جی بہت اچھے ہیں، بہت سونے ہیں، انہیں یہاں پڑھی لکھی اچھی لڑکی ملنی چاہیے نا۔ کہ اگر میں یہاں رہی تو کبھی کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، سب خراب کر دوں گی میں، اس کے لیے نہ روک جانے دے مجھے ابھی، سائیں سو رہے ہیں، چلی جاؤں تو اچھا ہے، ورنہ بات کا تمہیں پتہ ہے کیا ہوگا، یہاں کہہ دینا مینو کی شادی کے لیے جا رہی ہوں۔ ماموں سائیں غصہ نہیں ہوگا، تم سب بھی آؤ گے نا مینو کی شادی پر تو مل لیں گے۔ عبیر اپنی تکلیف اپنے تک رکھتی نانی اماں سے اداس لہجے میں بہت گہری باتیں کرتی اٹھ گئی۔ وہ یہاں رہ کر شازیہ بیگم کے مزید کوئی غلط الزام خود پر نہیں برداشت کر سکتی تھی، اس طرح زندگی سکون سے نہیں خسارے میں ہی گزرنی تھی تو کیوں نہ دور رہ کر ہی صحیح تھوڑی بہت ساتھ پرسکون کچھ پل تو گزر سکتے تھے۔ صبح 5 بج کی اٹھی، تکلیف کی ہوئی تیاری کرتی 6 بجے افاق کے ساتھ نکل گئی۔ بس نانی اماں بھی جاگی ہوئی تھیں، جسے پتہ تھا اس کے جاتے سب اٹھے تو جس کو پتہ چلا، کوئی غصے میں، کوئی ناراض، کوئی خوش نظر آیا تھا۔ احمد کو کہاں جا رہے ہو؟ نور تو گھر میں اکیلی بور ہو گئی تھی، عبیر کا جیسے سنا غصہ بھی آیا، ناراضگی بھی ہوئی، پر کیا کر سکتی تھی، اس کی مرضی تھی، وہ رات کو کہہ چکی تھی۔ پر اس وقت دن کے 3 بجے احمد کو ایک بیگ کے ساتھ باہر گاڑی کی طرف جاتے دیکھ کر تیزی سے اس کے پیچھے بھاگی۔ کہیں بھی جاؤ تمہیں کیا، ہٹو راستے سے۔ وہ پہلے ہی عبیر کے جانے پر خراب موڈ میں تھا، غصے میں گھورتا گاڑی میں سامان رکھنے لگا تھا۔ نور تو اس کے بدلے روپ پر حیرت زدہ ہوئی، یکدم اسے بھی غصہ آیا۔ آپ ہم سے تمیز سے پیش آیا کریں، سمجھے، اور یہ بتائیں آپ بھی گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اس کا اشارہ بیگ کی طرف تھا۔ میں اپنی بھابھی کے پاس جا رہا ہوں، انہیں واپس لے کر ہی آؤں گا، وہ یہاں سے نہیں جا سکتی، مجھے ان کے علاوہ کوئی بھابھی نہیں چاہیے اپنے گھر اور بھائی کی زندگی میں۔ اب جو کرنا ہے میں خود کروں گا، تم نے تو کہا تھا نا مدد کرو گی، پھر کیا دیکھو کیا ہو گیا۔ بھابھی چھپ کر چلی گئیں، بھائی صبح سے خاموش اپنے کمرے میں مصروف، جیسے کچھ ہوا نہیں۔ احمد تو جیسے بھرا ہوا تھا، یکدم پھٹ گیا تھا، غصے میں نور کا بازو پکڑتا اس کے قریب کرتے ہوئے اپنی ہی کہے جا رہا تھا، اس سے اندازہ نہیں ہوا وہ کیا کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ اس وقت اس کا مائنڈ ڈسٹرب تھا، وہ عبیر سے بہت کلوز تھا، بھابھی بہن دل سے مانا تھا، اسے کیسے پھر ایک بھائی ہو کے چھوڑ دیتا انہیں، وہ دونوں طرف کا بھائی تھا۔ احمد چھوڑیں، آپ کیا کر رہے ہیں، ہم نے کب ہیلپ کرنے سے انکار کیا، ہم خود چاہتے ہیں عبیر مرتضیٰ بھائی کے بھی سب ٹھیک رہے۔ نور کو اس کی باتوں نے ہرٹ کر دیا تھا، وہ نم آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بولی، جس پر احمد کچھ نرم پڑا، پھر اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ سوری، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں اس وقت بہت ڈسٹرب ہوں۔ وہ شرمندہ سا بولتا آگے بڑھا، نور کو اس کا شرمندہ لہجہ بہت پیارا لگا، پتہ نہیں کیوں وہ اب اتنا برا نہیں لگتا تھا۔ کیا ہم بھی ساتھ چل سکتے ہیں آپ کے، ہمیں بھی عبیر کا گاؤں دیکھنا ہے، ہم بھی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں پلیز۔ نور بہت معصومیت سے احمد کو دیکھتے ہوئے بولی، وہ تو اس کے انداز پر ہی فدا سا ہوا، کیسے انکار کرتا، سر سوات میں ہلایا، وہ مسکرا دی۔ احمد اسے بھگاؤ نا، ہمیں ڈر لگتا ہے ان سے پلیز۔ نور بکریوں کو دیکھتے ہوئے چیختی اس کے بازو کو سختی سے پکڑ لیا۔ تھوڑی دور بھینس کھڑی تھی، مرغے مرغی آس پاس بھاگ رہے تھے، گاؤں کا بہت حسین منظر تھا یہ، اور آس پاس لوگ۔ اف یار، تم ہٹو تو ہی کچھ کروں گا، نہ چھوڑو تو صحیح مجھے۔ احمد تو اس کی سخت گرفت میں ہل نہیں پایا تھا، اگر ہلتا تو ساتھ وہ بھی کھینچی چلی آتی۔ نہیں نہیں، یہ کھا جائے گا، ہٹاؤ نا، وہ اب رونے جیسی ہو گئی تھی۔ نور کو جانوروں سے بہت ڈر لگتا تھا، اگر اسی طرح میرے قریب رہی تو نا میرا دل دھڑک دھڑک کر پاگل ہو جائے گا۔ ایک خوبصورت حسین چڑیل معصوم پر سمٹ گئی ہے، مرد ہوں یار، فیلنگ آتی ہے، ہٹو اب۔ احمد تو واقعی اس کی قربت میں پگھل رہا تھا، جیسے دل اس کی اور کھینچا جا رہا تھا، اوپر سے اس کا معصوم انداز بہت پیارا تھا۔ کیا آپ کتنے بے شرم انسان ہیں۔ نور اس کی باتوں سے شرمندہ ہوتی، ساتھ لال پیلی ہوتی تیزی سے دور ہوئی تو احمد کی بھی سانس بحال ہوئی تھی۔ اف، یہ حسین چڑیل ضرور اس کے دل میں گھس جائے گی،
احمد کی سوچ تھی، نور ڈرتی ہوئی ان سے تیزی سے دور بھاگتی اندر کی طرف بھاگی تھی۔ ارے چھوٹے آدھا، تم اور نور تم بھی آئی ہو؟ عبیر انہیں گاؤں میں دیکھتی حیرت انگیز ہوئی۔ جی پیاری بھابھی، ہم لوگ آپ کو لینے آئے ہیں، احمد پیار سے بولتا۔ عبیر کا ہنستا چہرہ مرجھا گیا۔ پر چھوٹے آدھا، میں مینو کی شادی میں آئی ہوں، کیسے جا سکتی ہوں بھی؟ عبیر نے بات سنبھالی، اس کی اماں وہیں آ گئی تھی۔ اور یہاں پر ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے، اور ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ اور چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں، اور مجھے تب تک کے لیے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔